آج ربیع الاول کی پہلی رات سونے سے پہلے صرف 3 لونگ کے دانے لے کر ان پر سورہ کوثر کا ایک چھوٹا سا عمل کریں۔ خدا کی قسم سال کے 12 مہینے آپ کا بٹوا آپ کی جیب پیسوں سے بھری رہے گی۔ غیب کے ایسے دروازے کھلیں گے، جتنے بھی پرانے اور باری قرضے ہوں ایسے ختم ہو جائیں گے جیسے آپ پر کبھی کوئی 1 روپے کا قرض ہی نہیں تھا۔ یہ وظیفہ کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ رزق کی بندش کو جڑ سے کاٹنے والا عمل ہے۔ یاد رکھیں، ایسے خاص دن اور خاص اوقات بار بار نہیں آتے، یہ راتیں بڑے مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ جو لوگ آج اس مبارک رات میں یہ عمل کریں گے ان کی تقدیر کا پاسا پلٹ جائے گا، لیکن جو آج بھی سستی اور غفلت میں پڑے رہے وہ بعد میں پورا سال پچھتائیں گے۔ اگر آپ کے پچھلے کئی مہینے اور پورا سال تنگ دستی، مالی پریشانی اور دعا کے قبول نہ ہونے کے دکھ میں گزرا ہے، اگر آپ نے ماضی میں بہت سارے وظائف کیے لیکن آپ کو کوئی برکت حاصل نہ ہو سکے، دل چھوٹا نہ کریں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے۔ آج کی رات ربیع الاول کی پہلی رات ہے، آپ کی تمام محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو صحیح طریقہ اور مکمل توجہ کے ساتھ سننا اور سمجھنا ہے۔ 3 لونگ آپ کے ہاتھ میں ہوں اور پڑھنا کیسے ہے، یہ طریقہ اتنا عجیب اور طاقتور ہے کہ جب آپ سنیں گے تو خود حیران رہ جائیں گے۔ تو آئیے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اس کا مکمل طریقہ سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب غور سے سمجھیے گا اس عمل میں رب العزت نے کتنی بڑی حکمت اور طاقت رکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں اور کلام الہی میں اعداد کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے پہلی اور سب سے چھوٹی مبارک صورتوں میں ہے۔ اس عظیم سورت کی کل آیات کی تعداد صرف 3 ہے۔ دوسری طرف ہم جن 3 لوگوں کا یہ خاص عمل کرنے جا رہے ہیں ان کی تعداد بھی بالکل 3 ہے۔ حکمت اور قدرت کا یہ عجیب اور خوبصورت ملاپ دیکھیے کہ 3 آیات والی صورت 3 عدد لوگ، پھر یہ تیسرا عمل یہ کوئی عام اتفاق نہیں ہے بلکہ رزق کی بندش کو توڑنے اور غیب سے مدد حاصل کرنے کا ایک خاص راز ہے۔ جب انسان ان 3 لوگوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر 3 آیات والی اس عظیم صورت کا خاص ترتیب سے ورد کرتا ہے تو آسمان سے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اس عمل کا اصل راز، سب سے بڑا کمال اس کی ایک مخصوص تعداد میں چھپا ہے۔ آپ کو یہ صورت اور اللہ کا مبارک نام کتنی بار کس خاص عدد میں پڑھنا ہے، جب آپ یہ عجیب اور حیرت انگیز تعداد سنیں گے، اس کی حکمت کو سمجھیں گے تو آپ خود دنگ رہ جائیں گے۔ یہ وہ راز ہے جسے پرانے وقتوں کا کامل عاملین صرف اپنے خاص لوگوں کو بتایا کرتے تھے، کیونکہ اس مخصوص تعداد میں ایسا روحانی اثر ہے جو بند پڑے ہوئے نصیب کو فوراً جگا دیتا ہے۔ اس ایک عمل کی برکت سے اجڑے ہوئے گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ سالوں سے غریب اور محتاج لوگ دیکھتے ہی دیکھتے امیر اور خود کفیل ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے سروں پر لاکھوں کے قرضے تھے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، جن کے کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکے تھے، جب انہوں نے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو اپنایا تو اللہ پاک نے غیب کے ایسے راستے کھول دیے کہ ان کا پورا جیون بدل گیا۔ آج وہ لوگ تنگی اور محتاجی کی زندگی سے نکل کر خوشحالی اور عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو سنوارنا چاہتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے حالات کو بدلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس موقع کو بالکل بھی ضائع نہ کریں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس عظیم اور بابرکت عمل کے سب سے پہلے اور اہم ترین قدم کو غور سے اور توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ یاد رکھیں، دنیا کا کوئی بھی وظیفہ یا عمل اس وقت تک اپنا مکمل اثر نہیں دکھاتا جب تک کہ اس کی بنیادی شروعات اور طریقہ کار بالکل درست نہ ہو۔ ربیع الاول کی پہلی رات خوشیوں، برکتوں اور رحمتوں کے نزول کی رات ہے، اس لیے اس بابرکت رات کا یہ پہلا قدم آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کی شروعات ثابت ہوگا۔ اب آپ نے سب سے پہلے مکمل پاکی اور وضو کی حالت میں قبلہ رخ بیٹھ کر اپنے ہاتھ میں وہ 3 عدد لونگ اٹھا لینے ہیں۔ اب ان 3 لونگوں پر آپ نے اپنے 3 سب سے بڑے مقاصد کی الگ الگ نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کا طریقہ اتنا زبردست ہے کہ آپ کا ہر ایک مسئلہ سیدھا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی میں پہلا لونگ پکڑنا ہے۔ اس پہلے لونگ کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے دل میں اپنے رزق، کاروبار، بے تحاشا دولت اور غیب کی آمدنی کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یا اللہ، اس پہلے لونگ کی برکت سے اور اس مبارک رات کے صدقے میرے گھر سے، میری جیب سے رزق اور پیسے کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے، مجھے غیب کے خزانے عطا فرما،
اس کے بعد آپ نے دوسرا لونگ اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ اس دوسرے لونگ پر آپ نے اپنی اولاد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اپنی اولاد کی لمبی عمر، بہترین صحت، اچھے نصیب، ان کی کامیابی اور ان کو فرما بردار بنانے کی نیت کریں۔ یہ ربیع الاول کی پہلی رات ہے۔ یہ رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ حضور کی آمد کا چاند نظر آتے ہی اگر آپ بے اولاد ہیں، سالوں سے اولاد کی نعمت کو ترستے ہیں، تو رب العزت کی بارگاہ میں نیک، صالح اور کامل اولاد کے لیے سچے دل سے نیت کریں۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسرا لونگ اپنے ہاتھ میں اٹھانا ہے۔ اس تیسرے لونگ پر آپ نے تمام قسم کی نظر بد، حاسدین کے حسد، جادو، بندش، گھر کے نچاکیوں اور ہر قسم کی رکاوٹ سے نجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ یا رب العالمین، مجھے، میری ذات کو، میرے پورے گھرانے کو حاسدوں کی پوری نظر اور دشمن کے تمام شر سے حفاظت فرما۔ جب آپ ان تینوں لوگوں پر یہ 3 نیتیں مکمل کر لیں تو اب اس عمل کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے، یعنی وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب آپ 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس عمل کا پہلا مرحلہ مکمل ہو جائے گا اور آپ کا یہ عمل عرش الہی پر قبولیت کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، نیت اور درود کے بعد اب آتا ہے اس عظیم وظیفے کا دوسرا اور انتہائی طاقتور قدم۔ اس مرحلے پر آپ نے اپنے ہاتھ میں وہی تینوں لونگ پکڑ کر رکھنے ہیں اور قرآن کریم کی وہ عظیم الشان صورت پڑھنی ہے جسے سورہ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس صورت کو سورہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ الفاتحہ کا عربی میں مطلب ہے کھولنے والی، یعنی یہ وہ مبارک صورت ہے جو انسان کے لیے ہر قسم کے بند دروازے کھولتی ہے، چاہے آپ کے رزق کے راستے بند ہوں، آپ کے کاروبار پر کسی نے بندش کر دی ہو، آپ کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، یا پھر آپ کی تقدیر کا دروازہ بند ہو چکا ہو۔ جب آپ تینوں لوگوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کر اس سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے غیب سے وہ تمام بندشیں اور رکاوٹیں ایک ایک کر ٹوٹ جاتی ہیں اور کامیابی کے راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عظیم صورت کی فضیلت کا اندازہ آپ اس صحیح اور مستند اسلامی واقعے سے لگائیں کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا تو اس وقت کا سب سے بڑا دشمن یعنی ابلیس، شیطان، تکلیف کے مارے داڑے مار مار کر چیختا اور زور زور سے روتا رہا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان اپنی پوری زندگی میں 4 بار سب سے زیادہ رویا اور چیخا۔ ایک جب اس پر لعنت کی گئی، دوسرا جب اسے آسمان سے زمین پر پھینکا گیا، تیسرا جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور چوتھی بار وہ جب اس وقت چیخے مار کر رویا جب قرآن کریم کی یہ عظیم سورت سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ شیطان اس لیے رویا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو انسان اس سورت کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، اس کے رزق اور تقدیر کے سارے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے، ایک قبیلے کے سردار کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا، تمام علاج ناکام ہو گئے۔ پھر ایک صحابی نے آگے بڑھ کر صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور وہ سردار ایسے بہترین ہو گیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ سورت کی شفا اور برکت کا عظیم معجزہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے دور میں ایسے 20 معجزات دیکھے گئے۔ ایک غریب شخص کا واقعہ ہے جس کا کاروبار ٹھپ ہو چکا تھا، لاکھوں کا قرض تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس نے ربیع الاول کی اس مبارک رات میں 3 لونگ کے دانوں کو ہاتھ میں رکھ کر پورے یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کا عمل کیا۔ وہ خود بتاتا ہے کہ اس پہلی رات کے صدقے، حضور کی آمد کے صدقے، ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ غیب سے اس کو ایک ایسا زبردست آرڈر اور کام ملا کہ اس کے تمام قرض ادا ہو گئے، اس کا بنجر پڑا کاروبار دوبارہ چمک اٹھا۔ اب آپ نے طریقہ سمجھنا ہے کہ پڑھنا کیسے ہے۔ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں 3 لونگوں کو پکڑ لینا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ مکمل سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولا الضالین تک، اور آخر میں آمین ضرور کہنا ہے۔ آپ نے سورت کو کل 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، آخر میں آمین کہیں۔ 3 بار پڑھنے کے بعد اپنی مٹھی پر ہلکی سی پھونک ماریں، مٹھی کو بند رکھنا ہے۔ اس سورت کا پڑھنا آپ کے تمام مسائل کا حل
اور ہر مقصد کے پورا ہونے کا ذریعہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سورہ فاتحہ کے بعد اب وقت آتا ہے اس عظیم وظیفے کا تیسرا اور سب سے دلکش قدم، یعنی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا۔ یاد رکھیں، ربیع الاول کا مبارک چاند نظر آنا، اس کی پہلی رات کا میسر ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بڑی مقدر والی رات ہے جس میں رحمت الہی جوش میں ہوتی ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ اس وقت موجود ہیں، لیکن ہر کسی کو یہ خاص موقع، یہ خاص رات، ان 3 لوگوں کا یہ بابرکت عمل نصیب ہی نہیں ہوتا۔ اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ بات آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک آپ پر اپنا خاص کرم کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو اپنی بارگاہ سے بن مانگے اور بے حساب دینا چاہتا ہے۔ بس پھر آج رات کا یہ موقع ہرگز ہاتھ سے جانے مت دیں۔ آج جتنا مانگ سکتے ہیں اپنے رب سے مانگیں۔ اب آپ نے ان 3 لوگوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھنا ہے۔ رب العزت کے 2 سب سے پیارے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ پہلا نام یا رزاقو ہے۔ رازق کا مطلب ہے وہ ذات جو اپنی تمام مخلوق کو، چاہے وہ زمین کے اندر ہو، آسمانوں کی بلندی پر ہو، بے حساب رزق عطا کرتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ زاریات میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، یعنی بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، بڑی قوت اور مضبوطی والا ہے۔ جب انسان اس مبارک اسم اعظم کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل میں توکل پیدا ہوتا ہے۔ غیب کے خزانوں سے اس کے گھر میں اتنا رزق آنے لگتا ہے کہ اس کی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو دوسرا مبارک نام آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے یا غنیو۔ غنی کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، کسی کے محتاج نہیں، بلکہ کائنات کی ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ قرآن کریم کی سورہ محمد میں ارشاد ہے، یعنی اور اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ دیکھیں، جب ایک فقیر بندہ اپنے ہاتھوں میں 3 لونگ رکھ کر اللہ رب العزت کو یا غنیو کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی اس عاجزی پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ اسے دنیا کی ہر قسم کی محتاجی، تنگی اور قرض کے بوجھ سے ہمیشہ کے لیے آزاد فرماتا ہے۔ تاریخ و تجربات اس بات کے گواہ ہیں کہ جن لوگوں نے ان 3 لوگوں پر اللہ کے ان صفاتی ناموں کا ورد کیا، ان کے ساتھ ایسے ایسے معجزات ہوئے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک صاحب جو سالوں سے بے روزگار تھے اور شدید قرض کے تلے دب چکے تھے، انہوں نے پورے صدقے دل سے چاند رات کو، یعنی ربیع الاول کی اس پہلی رات کو لونگ پر ان ناموں کا ورد کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ابھی چند دن گزرے تھے کہ ایک ایسا غیر متوقع وسیلہ بنا کہ نہ صرف ان کا سارا قرض اتر گیا بلکہ ان کو بہترین اور مستقل روزگار بھی مل گیا۔ لونگ کی تاثیر اور اللہ کے ناموں کا روحانی انوار مل کر رزق کے بند راستوں کو موم کی طرح پگھلا دیتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنیں کہ آپ نے یہ مبارک ورد کتنی بار کرنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہزاروں بار پڑھنے پڑیں گے، لیکن اللہ پاک نے اپنے کلام میں ہمارے لیے آسانی رکھی ہے۔ آپ نے ان تینوں لوگوں کو دائیں ہاتھ میں رکھ کر انتہائی محبت اور عاجزی کے ساتھ یا رزاقو یا غنیو کو ملا کر صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، نہ ایک بار کم نہ ایک بار زیادہ۔ جب 33 بار مکمل ہو جائے تو اپنے ہاتھ میں موجود تینوں لونگوں پر 3 بار دم کریں، یعنی پھونک ماریں۔ اس مختصر سی تعداد میں رب العزت نے غیب کا وہ خزانہ چھپا رکھا ہے جو آپ کی زندگی کی تمام مالی پریشانیوں کو پل بھر میں ختم کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے ناموں کے ورد کے بعد اب ان 3 لوگوں کے دانوں پر سب سے طاقتور اور عظمت والا کلام پڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب آپ نے ان لوگوں پر تیسرا کلمہ یعنی کلمہ تمجید پڑھنا ہے۔ ربیع الاول کی اس مبارک چاند رات میں لوگوں پر یہ عظیم و شان کلمہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کے حکم سے فقیر بھی بادشاہ بن جائیں گے۔ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی، آپ کا جو بھی خواب ہوگا، وہ آپ کو مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ تیسرے کلمے کے الفاظ یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کلام کی اسلامی تاریخ میں کتنی بڑی فضیلت ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور واللہ اکبر، یہ ایسے مبارک کلمات ہیں جو اللہ کو تمام کلاموں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں جیسے خشک درخت سے پتے چڑھتے ہیں۔ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ کلمہ اللہ کی پاکی، اس کی حمد،
اس کی توحید، اس کی عظمت کا مجموعہ ہے، اور جس کلام میں رب کی اتنی تعریف ہو وہ بھلا کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ اس کلمے کی برکت سے لوگوں کے حالات کیسے بدلتے ہیں؟ اس کا ایک سچا اور ایمان افروز واقعہ سنیں۔ ایک غریب شخص کا بیان ہے کہ اس کی زندگی میں اتنی تنگی آ چکی تھی کہ بچوں کے لیے راشن لانے کے پیسے نہیں تھے، سر پر مکان کا کرایہ اور قرض کا شدید بوجھ تھا۔ وہ شخص ہر طرف سے نا امید ہو چکا تھا۔ پھر کسی اللہ والے کے بتانے پر اس نے چاند رات کو ان 3 لوگوں کو ہاتھ میں رکھ کر پورے یقین اور عاجزی کے ساتھ تیسرے کلمے کا عمل کیا۔ وہ بتاتا ہے کہ عمل کرنے کے اگلے ہی دن ایک ایسا معجزہ ہوا کہ اس کے لیے پرانے بھولے ہوئے عزیز نے خود آ کر اس کی بڑی مالی مدد کی، اس کے لیے ایک نئے کاروبار کی بنیاد رکھی۔ چند مہینوں میں اس کا تمام قرض اتر گیا، اور وہ شخص جو کل تک پائی پائی کا محتاج تھا، اللہ کے فضل سے دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو گیا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ میں موجود ان 3 لونگ کے دانوں پر صرف 33 بار یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ جب 33 بار مکمل ہو جائے تو اپنے منہ کے قریب لا کر ان 3 لونگ پر 3 بار زور سے پھونک مارنی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں اور اس ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں حضور کی آمد مرحبا لازمی لکھیں، سرکار کی آمد مرحبا لکھیں اور اپنی حاضری درج کروائیں۔ اب ان دم کیے ہوئے 3 لوگوں کا کیا کرنا ہے، ان کو کہاں رکھنا ہے تاکہ رزق کا طوفان آپ کے گھر آ جائے، اس کے ساتھ ساتھ سورہ کوثر کا وہ خاص عمل کرنا ہے جو اس کے بعد کرنا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ اب ہم اس وظیفے کے سب سے آخری، اہم اور معجزاتی مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ربیع الاول کی اس پہلی رات میں تیسرا کلمہ مکمل پڑھنے کے بعد، ان لونگ کے دانوں پر دم کرنے کے بعد اب آتا ہے اس پورے وظیفے کا سب سے تاجدار اور معجزاتی مرحلہ۔ اب آپ نے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے زیادہ طاقتور اور جامع سورت یعنی سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ کوثر اللہ رب العزت کا وہ عظیم الشان تحفہ ہے جو اس نے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت عطا فرمایا جب کافر آپ کو طعنہ دیتے تھے۔ اللہ نے اس سورت کو نازل فرما کر اعلان کیا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر بے شمار خیر، برکت اور کثیر عطا فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ کوثر سے مراد ہے جہاں جنت کی وہ نہر جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، وہاں اس کا ایک مطلب خیر کثیر یعنی بے حساب برکت اور نعمتیں بھی ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مبارک سورت کو کثرت سے یا کسی خاص عمل میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر اور برکت کے ایسے دروازے کھولتا ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوتے۔ ربیع الاول کی اس پہلی اور بابرکت رات میں یہ لونگ کے ان 3 دانوں پر سورہ کوثر کا عمل مکمل کرنے کی بس ایک دیر ہے۔ آپ کا یہ وظیفہ پورے ہوتے ہی غیب سے وہ برکات نازل ہونا شروع ہو جائیں گی کہ جب تک یہ لونگ کے 3 دانے آپ کے پاس محفوظ رہیں گے، دنیا کی ہر نعمت، ہر خوشی، دولت، عزت اور کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ قرآن پاک کے اس کلام کا معجزہ ہے جس نے صدیوں سے لوگوں کی تقدیروں کو بدلا ہے۔ اس وظیفے کی برکت کا ایک ایمان افروز واقعہ سنیے گا۔ ایک تاجر کا واقعہ ہے جس کا پورا کاروبار ڈوب چکا تھا، مارکیٹ میں لاکھوں کا نقصان ہو گیا، لوگ اپنے پیسے مانگنے کے لیے ہر وقت اس کے گھر تک آتے تھے، گھر کے چکر کاٹتے تھے۔ اس نے ربیع الاول کی پہلی رات کو پورے دل کی سچائی اور رو رو کر 3 لونگ کے دانوں پر سورہ کوثر کا یہ طریقہ اپنایا۔ وہ شخص خود قسم کھا کر بتاتا ہے کہ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک ایسا بچھڑا ہوا پرانا گاہک خود چل کر اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ ایک بڑا معجزاتی معاہدہ کیا، اس کا تمام پرانا نقصان پورا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے شہر کے بڑے بڑے تاجروں میں شمار ہونے لگا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان کلام الہی پر پکا یقین رکھتا ہے تو رب العزت اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ نے طریقہ کار کو بالکل غور سے سمجھنا ہے کہ ان 3 لونگوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں اسی طرح پکڑ کر رکھنا ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر پڑھنی ہے۔
آپ نے اس مبارک صورت کو کل 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 33 مرتبہ سورہ کوثر مکمل کر لیں تو اپنے ہاتھ میں موجود ان 3 لونگوں پر 3 بار دم کریں۔ دم کرنے کے بعد ان لونگوں کو سنبھال کر رکھیں۔ انشاءاللہ جب تک یہ لونگ کے دانے آپ کے پاس رہیں گے، محتاجی اور تنگی آپ کے گھر کا راستہ بھول جائے گی۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اب اس تمام عمل کا بالکل آخری اور انتہائی طاقتور حصہ آتا ہے۔ تمام صورتیں اور تمام نام مبارک پڑھنے کے بعد اب آپ نے آخر میں اللہ رب العزت کا وہ عظیم اور بے نیاز نام پڑھنا ہے جو قرآن کی سورہ اخلاص کا دل ہے، یعنی اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے وہ ذات جو بالکل بے نیاز ہے، جو کسی کی محتاج نہیں، لیکن پوری کائنات اپنی ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت کے لیے اس کی محتاج ہے۔ جب آپ ان تینوں لونگ کے دانوں کو اپنے ہاتھ میں سنبھال کر اللہ الصمد کا ورد کرتے ہیں تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے اور عرش الہی سے قبولیت کے پروانے جاری ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اس مبارک صورت کو آپ نے کل 100 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت اپنے دل میں پکا یقین رکھیں کہ میرا رب بے نیاز ہے اور وہی میری تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ 100 بار اللہ الصمد پڑھنے کے بعد آخری بار ان 3 لونگ کے دانوں پر 3 مرتبہ ہلکی سی پھونک ماریں۔ اب آپ کا یہ معجزاتی عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ عمل مکمل ہوتے ہی اب ان دم کیے ہوئے 3 لونگوں کا استعمال کس طرح کرنا ہے یہ ذرا تفصیل سے سمجھیے۔ پہلا لونگ آپ نے اپنے اس بٹوے، پرس یا تجوری میں رکھنا ہے جہاں آپ اپنے پیسے اور نقدی رکھتے ہیں۔ یہ لونگ آپ کے مال اور پیسوں کی برکت کا ضامن بنے گا۔ دوسرا لونگ آپ نے اپنے گھر کے باورچی خانے میں یا جہاں آپ راشن اور اناج رکھتے ہیں وہاں کسی صاف کپڑے میں لپیٹ کر رکھنا ہے۔ اس کی برکت سے گھر کا راشن کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور تیسرا لونگ اگر آپ کاروباری ہیں تو اپنی دکان یا گلے میں رکھیں، ورنہ اپنے پہننے والے کسی کپڑے یا گھر کے مرکزی دروازے کے اوپر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں۔ یہ لونگ ہر قسم کی نظر بد، حسد سے، بندش سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اگر آپ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے سچی محبت کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں حضور کی آمد مرحبا لازمی لکھیں اور اس برکت والی ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ میری طرف سے ربیع الاول کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔